بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة لأہلہ والسلام علی اہلہا الہی انطقنی بالہدا والہمنی التقوی وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. عزیزان محترم سامعین و ناظرین، دیکھیے شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں کوئی شہادت نہیں ملتی ہمیں. سب ولادتیں اور خوشیوں کا مہینہ ہے، صرف شیعوں کے لیے نہیں، تمام عالم اسلام کے لیے. البتہ جب ہم تمام عالم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری کچھ خاص لوگ نہیں ہوتے. ہم تکفیریوں کی بات نہیں کرتے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیعوں کے علاوہ اہل سنت بھی اس مہینے کی اہمیت کو جانتے ہیں اور مجالس اور محافل اور میلاد میں شرکت کرتے ہیں. خلاصہ اگر میں کروں اس نقطے کا، بہت اچھی شاعری، چاہے انگلش کی ہو چاہے اردو میں جو پڑھی گئی، بہت اچھی شاعری مجھے سننے کو ملی. یہاں قم میں رہتے ہوئے ایسے میلاد میں اور ان چیزوں میں شرکت کرنا شاید اتنا نہیں ہو پاتا ہمارا. بہت دنوں بعد پاکستان کی طرح اشعار سننے کو ملے، بہت خوشی ہوئی. اللہ سب کو جزائے خیر دے، اور جن لوگوں نے اس کو منعقد کیا ہے ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. آواز میری ابھی بھی ایکو ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو مسئلہ تو نہیں ہو رہا سننے میں؟ نہیں ٹھیک ہے. it's totally fine, you can start. یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ it's completely fine، کوئی بھی آپ کی آواز سے پرابلم نہیں ہے. پلیز کنٹینیو. دیکھیے شعبان کی جو یہ برکتیں ہیں اور اس میں اہل بیت کی ان ولادتوں کا قرار پانا، یہ اللہ کے مقدرات میں سے اس کا ہمیں علم نہیں ہے اس کی کیا وجوہات تھی، لیکن جو ہمیں پتہ ہے اور جو ہمارا وظیفہ ہے، جو ہم جانتے ہیں، وہ فقط یہ ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے کہ شیعتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. جناب سبت جعفر صاحب نے ایک بہت اچھا شعر اس شعبان کے لیے کہا، مجھے بھی ذہن میں آ گیا، میں نے کہا میں سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، کہ ولادت کی خوشیاں منانے کے دن ہیں، یہی تو مقدر بنانے کے دن ہیں، بجز ماہ شعباں ہے ہر ماہ پر غم، یہی اپنے ہنسنے ہنسانے کے دن ہیں. یا میر تکلم آج کل کے زمانے کے شاعر ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آ گیا شعبان خوشیوں کے زمانے آ گئے، رونے والے محفلوں میں مسکرانے آ گئے. یہ جو دوسرا شعر میں نے آپ کو سنایا ہے یا سبت جعفر کا شعر، ان کے پیچھے ایک حکمت ہے. جب شاعر ایک عالم ہوتا ہے یا کسی چیز کو سمجھنے والا ہوتا ہے، دین کو پڑھ چکا ہوتا ہے تھوڑا سا، ہم یہ نہیں کہہ رہے جناب سبت جعفر کوئی علماء میں سے نہیں تھے، لیکن مراد یہ ہے کہ ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، تو ان کے شعر میں احادیث دکھنے لگتی ہیں ہمیں. میں اس شعر کو جب سن رہا تھا، پھر جب میں لکھ رہا تھا، مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ شیعتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. شیعہ اپنے امام کے غم میں مغموم ہیں اور ان کے خوشی میں خوش رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہی مفترض الطاع امام ہے، یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں جو ہمیں اس دنیا کی ظلمتوں سے نکال کر اس نوری عالم تک لے کے جاتی ہیں، اللہ سے کنیکٹ کرتی ہیں. یہی وہ اسباب ہیں، یہی مفترض الطاع ہیں جنہوں نے اس دنیا میں آ کے ہماری ہدایت کا بیڑا اٹھایا، مشکلات برداشت کی، رسول اللہ سے لے کے 11ویں امام تک. تو ہم ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں مغموم ہیں. یہ مومن کی علامت پائے گئی. جو چیز میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ایک نعمت ہے جس کا مجھے اور آپ اتنا ذکر نہیں کرتے. دیکھیے اگر اللہ ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا نہ کرتا کہ جو اہل بیت سے منسلک تھے یا اہل بیت سے محبت رکھتے تھے یا شیعہ تھے، اگر ایسا نہ ہوتا آج ہم بھی کچھ اور کر رہے ہوتے اس میلاد کے بجائے.
اس ذکر کو کہ جس کا ثواب انشاءاللہ ان لوگوں کو بھی ملے، ہمارے آبا و اجداد کو بھی ملے اور ہمارے والدین کو بھی ملے، یہ ذکر کرنے کے بجائے ہم کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، واقعاً ایسا ہی ہے۔ آپ سوچیں اگر ہم اس نعمت کو، فقط اس نعمت کو ہی دیکھیں، انسان مدت بیٹھ کے جو ہے سوچ سکتا ہے، فکر کر سکتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے کتنا احسان کیا ہمیں، ان گھرانوں میں ہمیں پیدا کیا کہ جو اہل بیت کے محب ہیں، ان کے شیعہ ہیں۔ اس نقطے کو یہیں پہ رکھتے ہیں۔ کچھ شعبان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، البتہ زیادہ نہیں، تھوڑا سا 1-2 منٹ آپ کے اس موضوع پہ میں لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، شعبان، رجب، شعبان اور رمضان، ہمارے پاس مختلف قسم کے کیلنڈرز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی روحانی زندگی کا بھی ایک کیلنڈر ہے جس کا سال شروع ہوتا ہے اور پھر وہ سال اینڈ ہوتا ہے۔ انسان کی اس روحانی زندگی کا، اللہ سے کنیکشن کا، معصومین کے ساتھ کنیکشن کا یہ جو سال ہے، یہ رجب میں شروع ہوتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ پاک ہونا شروع ہوتے ہیں۔ رجب میں 3-4 روزے رکھ لیتے ہیں، شعبان میں تھوڑے شاید زیادہ رکھ لیتے ہیں، رمضان میں جب ہم پہنچتے ہیں، پھر شب قدر پہ جب پہنچتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے اس سال کی پوری تقدیر لکھی جاتی ہے جو سال شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ سب ان 2 مہینوں میں ہم نے کرنا ہے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرماتے ہیں، الا ان شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، فرحم اللہ من اعاننی علی شہری، اللہ رحم کرے اس شخص پہ جو میری مدد کرے میرے اس مہینے میں۔ اب یہاں پہ رسول اللہ یہ کہہ کے رک گئے کہ میری مدد کی جائے، ہمیں نہیں پتہ مدد کیسے کی جائے، اور امام علی کی ایک حدیث مفصل ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا، بھی فقط اتنا کہوں گا کہ ہمارے گھروں میں جو مفاتیح رکھی ہیں، جو قرآن رکھے ہیں، یا قرآن کی قرأت اور مفاتیح میں جو دعائیں اور مناجات ہیں اس شعبان کے اعمال کے بارے میں، ان کو انجام دے کے رسول اللہ کی مدد ایک وسیلہ ہے، یہ رسول اللہ کی مدد کرنے کا۔ تو خلاصہ یہ کہ اس مہینے میں تھوڑا سا اس مفاتیح اور اس قرآن کے ساتھ زیادہ انسان کو انس رکھنا چاہیے تاکہ رمضان کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ جیسے ابھی ہمارے بھائی نے بھی کہا کہ رمضان کا مہینہ مہم ہے ہمارے لیے۔ کچھ آج کے دن کی مناسبت سے بات کر لیں۔ دیکھیں، 3 شعبان، 4 شعبان اور 5 شعبان، امام حسین کی ولادت، حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت، امام سجاد علیہ السلام کی ولادت۔ میں ان تینوں ولادتوں کے مناسبت سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ امام حسین کی ایک حدیث ہے، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی سے ان کی 2 اسٹریٹجیز جو انہوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد اپنائیں دین کی خدمت کے لیے، اور مولا عباس کا ایک رجز جب وہ فرات سے واپس آ رہے تھے جو انہوں نے پڑھا، اس میں ہمارے لیے جو پیغام ہے۔ سب سے پہلے امام حسین کی ولادت کی مناسبت سے جو عرائض ہیں ان سے شروع کرتا ہوں۔ کون امام ہیں؟ امام حسین منی کی سند حاصل ہے۔ آپ نے سب یہ جملے سنے ہوں گے، میں فقط جلدی سے گزروں گا، یعنی حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میں آ کے پوچھوں گا رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن آ کے جواب دیتے ہیں، دیکھو، وما محمد الا رسول، محمد فقط رسول ہے۔ ایک اور جگہ کہتا ہے وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ رسول ہیں وہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حسین علیہ السلام رسالت سے ہیں اور رسالت اس حسین سے ہے۔ یہ ایک مقام امام حسین کا جو رسول اللہ نے عنایت کیا ہے، یہ کسی اور صحابی کو نہیں دیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سید شباب اہل جنت کہا گیا ہے ان کو۔ یا آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ بچپن میں رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، امام حسین کا بچپن تھا، آ کے رسول کی پشت پہ سوار ہوا ہے، رسول اللہ نے سجدے کو طول دیا، اتنا طول دیا کہ خود اتر گئے۔
یہ ایک اہمیت بتانے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مباہلہ کا دن آیا، آیت نازل ہوئی، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، وہ ساری آپ کو پتہ ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ فقط 2 لوگوں کو رسول اللہ لے کے گئے جو بیٹے کے مقام پہ تھے۔ بھئی تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، ان دونوں کو لے کے گئے، فقط امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو۔ یہ بھی یعنی یہ سب چیزیں کافی تھیں کہ دنیا اپنا سر امام حسین کے در پہ جھکا دیتی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اور حجت تمام کی کہ امام حسین نے جو کربلا کی کریشن ہے، جو امام حسین نے کربلا بنائی ہے، اس نے سارا کام تمام کر دیا۔ یعنی یہ جب کہا گیا کہ اسلام کو خطرہ ہے، اسلام فنا کے دہانے پر ہے، اس وقت امام حسین نے کچھ تربیت شدہ لوگوں کو جمع کیا اور اسلام کو فنا کے دہانے سے اٹھا کے بقا کی راہ پہ گامزن کر دیا۔ اب اسلام اٹرنل ہے، اب اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ وہاں سے یہ جملہ آیا کہ الاسلام و محمدی الحدوث و حسینی البقاء، کہ ٹھیک ہے، اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا، صعوبتیں اٹھائیں، زحمتیں برداشت کیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ان کی ساری زحمتیں برباد ہو رہی تھیں۔ اس وقت امام حسین نے آ کے اپنے چند اصحاب کے ساتھ اس دین کو بجایا۔ اب جب کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے گا اور اسلام کو یاد کرے گا تو وہ حتماً امام حسین کو ضرور یاد کرے گا۔ کوئی فقط یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسین، ان سب کا تذکرہ سب ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ یہ کس لیے ہے؟ کیونکہ امام حسین نے ایسے قربانی دے دی۔ رسول اللہ اپنی جگہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مشکور ہے، دین اسلام میں امام حسین کا مشکور ہے، اور وہ ذات مقدس، وہ مہدی موعود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ظہور ہوگا اور وہ کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے اور اپنا تعارف کرائیں گے تو وہ کسی اور سے تعارف نہیں کرائیں گے، واقعی نہیں کہیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں، پوتا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہے۔ روایت ملتی ہے، کہیں گے کہ ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا بشط فرات، کیوں؟ یہی امام حسین کی قربانی کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے جب اسلام کا کام شروع کیا اور تبلیغ اور صعوبتیں برداشت کرنا شروع کی، جنگ بدر، جنگ احد، خندق، ساری جنگیں، غزوے، سریہ، سب آپ جانتے ہیں بہتر تاریخ کو۔ اس وقت 3 فرنٹس تھے، اسلام، کفر اور نفاق، یعنی منافق تھے۔ انہی منافقین نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رہا تھا۔ جنگ بدر میں مشکل ہوئی، چھوڑ کے چلے گئے پیچھے۔ جنگ احد میں مشکل ہوئی، آگے بھی مشکلات ہوتی رہی۔ اتنی بڑی مشکلات امام حسین کے زمانے تک جب آئے، اب اس نفاق نے ایمان کا چہرہ اوڑھ لیا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگوں کے لیے، حق مشتبہ ہو گیا تھا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے۔ امام حسین نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ بتا دیے کہ میں حق ہوں اور یزید باطل، یعنی ان 3 فرینڈز کو 2 فرینڈ کر دیا، اب بس حق ہے اور باطل۔ آپ نے دیکھ لیا کراچی میں چند سال پہلے جب یزید رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے لگے تو اس کے بعد اسی صاحب اسٹیج نے آ کے کیا کہا تھا، ہم نہیں کہتے یزید رحمۃ اللہ علیہ، کیوں؟ اسے پتا تھا کہ اگر کسی کو آج یہ کہنا ہے کہ میں حق پر ہوں تو اسے کہنا پڑے گا میں حسین کے ساتھ ہوں، اور جیسے یہ کہنا ہے میں حسین کے ساتھ ہوں، اسے حتماً یزید سے بیزاری کا اظہار کرنا پڑے گا۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یزید سے بھی محبت حسین کو بھی سلام، یا حسین سے بھی محبت یزید کو بھی سلام، یہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے امام زمانہ جب حق و حقیقت کی بات کر رہے ہیں آ کے، اور ان کی ظہور سے پہلے ایک واضح نشانی بھی ہے، روایت میں ملتی ہے کہ ندائے آسمانی آئے گی کہ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس ندائے آسمانی میں جب حق کی بات کی جائے گی، امام زمانہ حق لے کر آنا چاہ رہے ہیں نا، تو انہوں نے بھی اپنے جو تعارف کرانا ہے انہوں نے اپنا امام حسین کے وسیلے سے کرانا ہے، کیونکہ امام حسین نے حق کا فرنٹ
اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اب وہ سمبل ہے حق ہے. یہاں تک کچھ فضیلت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، لیکن وقت کم ہے، میں زیادہ تو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکتا. کوئی مفصل اور کوئی سیر حاصل گفتگو میں نہیں کر سکتا. لیکن اب میں ایک امام حسین کی حدیث کی طرف آؤں گا. دیکھیے، حدیث پڑھتے وقت ایک میری طرف سے ایڈوائس ہے آپ کو، ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان ازواج مقدسہ کا کلام ہے جو ثقل قرآن ہے. جس طرح قرآن صامت ہے، کتاب ہے، یہ قرآن ناطق ہے. یہ نوری جو ازواج مقدسہ ہیں، انہوں نے جو کلام ہمیں دیا ہے، جو ان کے دہان مبارک سے جو روایات اور احادیث نکلی، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور یہ مبارک کلمات ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے ادب و احترام کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. رسول اللہ کی رحلت جب ہو رہی تھی تو انہوں نے قلم اور کاغذ مانگا تھا کہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں تم لوگوں کو تاکہ گمراہ نہیں ہو. لیکن کچھ لوگوں نے نہیں لکھنے دیا رسول اللہ کو، کہ آخر میں وہ گمراہ بھی ہوئے. اللہ کا شکر ہے ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں تو اس گمراہی سے بچے ہوئے ہیں. حدیث میں امام حسین فرماتے ہیں، افضل العبادت بعد الصلاة ادخال السرور فی قلب المؤمن بما لا اثم فی. نماز عمود دین ہے، کہہ رہے ہیں افضل ترین عبادت نماز ہے. عمود دین کا مطلب کیا؟ دیکھیں، ٹینٹ ایک پلر پہ کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ پلر گر جائے پورا ٹینٹ گر جائے. کہہ رہے ہیں دین کا جو خیمہ ہے وہ اس ستون پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ ستون کا نام نماز ہے. مومن کی معراج ہے. امام حسین کی اپنی حدیث ہے کہ میں نماز کو بہت پسند کرتا ہوں. یا ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس کہ قبلت قبل ما سواہا وردت رد ما سواہا. اگر یہ قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر یہ رد ہو گئی تو سب رد ہے. امام حسین فرما رہے ہیں ایسی افضل ترین عبادت کے بعد اگر کوئی افضل ترین عبادت ہے، وہ حج نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، خمس نہیں ہے، دیگر فروعات کو بیان نہیں کر رہے. کس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ وہ ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن بما لا اثم فی، مومن کو خوش کرنا. یعنی یہاں سے ہمیں سمجھنا چاہیے اسلام ایک انڈیویجول دین نہیں ہے کہ فقط کہہ رہے کہ آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ آئی پی اللہ کے ساتھ کنیکشن، پی ٹو پی کنیکشن لے کے بیٹھے رہیں اور بس نمازیں پڑھتے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں اور آپ کو اور اللہ کے نہیں. اس نماز کے علاوہ اور بھی فروعات ہیں، لیکن ان سب میں نماز کے بعد افضل جو ہے وہ ایک مومن کا دل خوش کرنا ہے. یعنی یہ ایک سوشل دین ہے، ایک فردی انڈیویجول دین نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، بما لا اثم فی، ایک مہم شرط، بہت ہی امپورٹنٹ کنڈیشن دے رہے ہیں کہ مومن کا دل خوش کرنا نماز کے بعد سب سے اچھی بات ہے، افضل ترین عمل ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ ہو. مثال کے طور پر یونیورسٹی میں کسی مومن کا ایڈمیشن کرانا ہے، آپ کے پاس اثر و رسوخ ہے، کنیکشنز ہیں، آپ کرا دیتے ہیں. لیکن کسی دوسرے کا حق ضائع ہوتا ہے، کسی کا رائٹ مارا جا رہا ہے. یہ تو صحیح نہیں ہے. اس وقت وہ مومن خوش ہوگا حتماً کہ اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا، لیکن یہ امام حسین نہیں فرما رہے. میں اور ریلیٹیبل اگر میں مثال دینا چاہوں آج کل کے زمانے کی، کیونکہ یہ وہی عملی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل میں کام آنی چاہیے. آج کے دن اگر ہم اس حدیث سے کچھ یہی سیکھ کے اٹھ جائیں، فقط ایک یہی چیز کہ نماز کے بعد ہماری سوشل زندگی بہت مہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں اس میں سے ایک یہ کہ گناہ نہ ہو. آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ کوئی ایک غیر اخلاقی قسم کا لطیفہ، جوک، کوئی پوسٹ انسٹاگرام پہ ہم فارورڈ کر دیتے. بھائی مومن ہے، شیعہ ہے، معصوم تو نہیں ہے نا. اس میں کیا پتہ کوئی لطیف ادبی نکتہ بھی ہو، اس کو ہنسی بھی آئے، خوش بھی ہو، آگے وہ فارورڈ بھی کر دے. لیکن یہ ایک غیر اخلاقی چیز تھی. اس میں وہ بما لا اثم فی والی کنڈیشن نہیں آ رہی، اس میں گناہ ہو رہا ہے. مومن تو خوش ہو رہا ہے اس جوک سے، لیکن یہ جوک وہ ہے جو سنانے والا نہیں ہے.
یہ وہ پوسٹ جو شیئر کرنے والی نہیں ہے. یہ جو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مومن خوش تو ہو جائے گا، معصوم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. آج کل کے زمانے میں مطلب معصوم تو فقط 14 تھے، یا انبیاء معصوم تھے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اگر کسی مومن کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کرا جائے کہ اس میں کسی بھی قسم کا گناہ نہ ہو. یہ ہے وہ عبادت، یہ ہے وہ عمل کہ جو نماز کے بعد سب سے افضل ترین ہوگا. خلاصہ ہے کہ امام نے ریڈ لائن دے دی کہ یہ کراس نہ ہو تو سب ثواب تو مل رہا ہے نماز کے بعد افضل ترین عبادت کے. ایک صلوات عنایت کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دوسری چوتھی شعبان کی جو ولادت ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کی ہے. معصوم فرماتے ہیں مولا عباس کے لیے کہ کان ابن العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان. اس بصیرت پہ بیٹھ کے بہت لمبی لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، ابھی ہمارا ٹائم نہیں ہے. یعنی صاحب بصیرت تھے اور محکم ایمان کے مالک تھے. یعنی کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ دو خوبیاں ہیں کہ اگر کسی شخص میں ہو وہ معصوم نہیں ہے، لیکن اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے اپنی مجاہدت اور ایمان اور بصیرت کے وجہ سے کہ جناب عباس کی زیارت میں ایک جملہ ہے یخبطہ بہ الاولون والآخرون. مولا عباس کی مجاہدت کے صلے میں، ان کے محکم ایمان کے جزا میں ان کو جنت میں وہ درجہ دیا گیا ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک اور جناب خاتم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب جناب عباس کا جب مقام دیکھیں گے تو رشک کریں گے. کیا کیا ایسا جناب عباس نے کربلا میں؟ ایسا کیا کیا؟ روایت میں ملتا ہے کہ جب پانی لے کے واپس جا رہے تھے اور ایک بازو کٹ گیا تھا تو جناب عباس نے ایک جملہ کہا ہے واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. اس میں بہت درس ہے. ایک عقیدہ شیعوں کے لیے بیان کر رہے ہیں مولا عباس. کہہ رہے ہیں اگر تم میرا سیدھا ہاتھ بھی کاٹ دو نا میں تب بھی اپنے دین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گا. دوسرے لفظوں میں بتا رہے ہیں حضرت عباس کہ دیکھو تم یہ قصے کا ظاہر دیکھ رہے ہو، کوائن کی ایک سائڈ دیکھ رہے ہو، تم لوگ یہ دیکھ رہے ہو کہ حسین میرا بھائی ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں، تم نے جنگ شروع کری ہے، میں ان کی مدد کر رہا ہوں، ان کے بچوں کو پانی کی ضرورت ہے، میں پانی لینے آیا ہوں. لیکن یہ کوائن کا ایک طرف کا حصہ ہے. دوسرا جو رخ ہے نا وہ یہ ہے کہ تم نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور میں کہہ رہا ہوں تم دوسرا بھی کاٹ دو، تب بھی اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں کہ میں دین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گا، اپنے دین کی ہمیشہ حمایت کروں گا، مدد کروں گا. یعنی میں دوسرے لفظوں میں کہنا چاہ رہا ہوں حسین دین مجسم ہے. حسین ہے تو تمہاری نماز قبول ہے، حسین کی ولایت ہے تو تمہارا وضو قبول ہے، تمہاری نماز قبول ہے، تمہارے دوسرے اعمال قبول ہے، تمہاری دعائیں قبول ہیں. اگر حسین کی ولایت تمہارے پاس نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. حسین دین ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ظاہر تم دیکھ رہے ہو میں حسین کی مدد کر رہا ہوں، لیکن یہ عقیدہ ہر ایک شیعہ کا ہونا چاہیے کہ حسین دین ہے اور حسین کی مدد دین کی مدد ہے. مشہور فلاسفر تھا چارلز بیکن، آئی تھنک، یہاں تک میں نام صحیح لے رہا ہوں. اس کی ایک کتاب ہے پاور. اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر پاور کو فزیکل اسکیل پہ میجر کیا، ہر طاقت کو کر لیا. دو طاقت ہیں جس کو ہم میجر نہیں کر سکے. وہ لکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طاقت کہ جب انہوں نے فتح مکہ کی اور داخل آئے مکہ کے اندر، جب داخل ہوئے انہوں نے سب کو بخش دیا. وہ عورت جس نے رسول کا جسے کہا جائے ان کے اوپر کچرا پھینکا، ان کے چچا کا جگر جو ہے نکال کے چبایا ہے، ہر طرح کا جو آپ کہیں کہ ظلم رسول پر روا رکھا گیا، لیکن رسول اللہ نے بخش دیا سب کو. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص اتنی پاور رکھتا ہو کہ وہ سب کو معاف کر دے؟ یار ایک اور پاور ہے جو ہم میجر نہیں کر سکے فزیکل اسکیلز پہ،
کہہ رہا ہے حضرت علی ابن ابی طالب کی ایک قوت کے جب وہ جنگ خندق میں تھے، اپنے عمرو ابن عبد کے سینے پہ سوار تھے، اس نے امام کے چہرے اقدس پہ جسارت کی، امام چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، قتل کرنے والے تھے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ امام سے جب پوچھے کہ امام نے کہا کہ میں خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ایسا قتل کرنا چاہ رہا تھا، اس نے مجھ پہ جب جسارت کی تو مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں میں اپنے غصے میں نہ ماروں اس کو، میرا غصہ اس کے اندر مکس نہ ہو جائے، اللہ کی مرضی میں ہٹ گیا۔ کہہ رہے ہیں یہ جو کنٹرول تھا علی ابن ابی طالب کا، ہم اس کو میجر نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک استاد تھے، جب ہم انٹر میں پڑھ رہے تھے، وہ ٹریگنومیٹری پڑھاتے تھے ہمیں، سعید نقوی صاحب۔ انہوں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ بیکن تم ایک قوت اور ہے، اس کو بھی میجر نہیں کر سکے۔ ہم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ کہتے لگے کہ مولا عباس کی وہ قوت جو کربلا میں انہوں نے دکھائی، ان کی ایمان کی قوت۔ کہنے لگے ایک شخص ہے، اس کو پیدائش سے، جب اسے بچپن سے پیدائش سے اس کو یہی بتایا گیا کہ بھئی دیکھو تمہیں امام حسین کی نصرت کے لیے اللہ سے مانگا گیا ہے، فنون حرب تم نے سیکھنے، تلوار چلانا سیکھو، گھڑ سواری سیکھو، یہ سب کام بہترین طریقے سے سیکھو، کیونکہ امام حسین پہ ایک وقت آئے گا جب ان کو ضرورت ہوگی مدد کی تمہاری، اور تم نے مدد کرنی ہے۔ اب وہ مدد کا وقت آ گیا ہے، سب انصار شہید ہو چکے ہیں، امام حسین اور مولا عباس اکیلے کھڑے ہیں، بچے پانی کی آرزو کرتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں عباس جنگ نہیں لڑنی، پانی لے کر آ جا۔ کہنے لگے اس شخص نے، اس کے پاس اتنی قوت تھی، اور وہ قوت اطاعت امام کی تھی اتنی کہ چوں چرا کچھ نہیں کی، پانی لینے چلے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کے بابا نے مجھے مانگا اسی لیے تھا کہ آج کے دن میں آپ کی مدد کروں، ان سے جنگ کروں۔ آپ کہہ رہے ہیں جنگ نہیں کرنی، فقط پانی لے کر آنا ہے۔ کہہ رہے ہیں اس قوت کو بھی یہ لوگ میجر نہیں کر سکتے مولا عباس کی۔ تو عزیزان محترم، یہ جو ایک اطاعت محض ہے نا امام کی، یعنی ٹوٹل امام کے آگے سرنڈر تھے، امام نے جو کہہ دیا بس وہی، یہ وہ قوت ہے، یہ وہ طاقت ہے جس کی وسیلے سے امام مولا عباس کو وہ مقام ملا ہے کہ اولین و آخرین سب اس پہ رشک کریں گے، کسی کو نہیں ملے گا وہ مقام، جس کی وجہ سے عباس عباس ہیں، اور عباس جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ ایک صلوات عنایت کیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم محمد۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ تیسری مناسبت ولادت امام سجاد کی ہے۔ جناب سجاد علیہ السلام کو آدم الائمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اماموں کے آدم۔ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب آدم بھی جب دنیا میں اکیلے تھے، ان سے پیچھے کوئی امام نہیں تھا، اور ان کے بعد جنہوں نے، وہ خود نبی تھے، اور ان کے بعد جنہوں نے، ان کے بیٹوں نے نبی بننا تھا، وہ تھے جناب زین العابدین علیہ السلام بھی جب واقعہ کربلا کے بعد 40 سال زندہ رہے، آپ سے پہلے کے امام سب شہید ہو چکے تھے، اور آپ کے بعد امام باقر ہی حیات تھے، تو اس لیے اس وجہ سے ان کو آدم الائمہ کا بھی لقب دیا گیا ہے۔ آپ نے اس اختناق کے دور میں دیکھیں، وہ بہت عجیب دور تھا، بنی امیہ باؤنڈریز کراس کر چکی تھی، شیعوں کا سر کاٹ کے اس کو تولتے تھے، جتنا وزن ہوتا تھا اتنا سونا دے دیتے تھے۔ ایسے سخت دور میں امام نے وہ اسٹریٹجی اپنائی کہ جو کام بنی امیہ نے خراب کیا تو اسے صحیح کر سکے۔ کیا خراب کیا انہوں نے کام؟ ایک مثال دو، مثلا معاویہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے پر حاکم برا آیا ہے اگر، تو یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے حاکم بنایا مجھے، اگر میں تم پہ ظلم بھی کرتا ہوں تو اللہ ظلم کر رہا ہے، اس پہ راضی رہو۔ رسول اللہ نے تو یہ عقیدہ نہیں بتایا کبھی۔ اس طرح کے بہت سارے انحرافات اور ڈیویشنز آ گئی تھی اسلام میں، اب امام کا وظیفہ تھا اس کو واپس ٹریک پہ لے کر آنا۔ کیسے کریں اس کام کو؟ اسٹریٹجی ڈیفرنٹ رکھنی پڑے گی، کیوں؟ کیونکہ بنی امیہ اس وقت خون آشام ہو چکے ہیں، وہ ساری باؤنڈریز کراس کر چکے ہیں، امام حسین کو قتل کرنے کے بعد اب وہ کوئی شرم نہیں رکھتے، جو سامنے آئے گا اسے مار دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، جان بھی بچانی ہے، دین بھی بچانا ہے۔
اس لیے امام علی نے تو الگ اسٹریٹجی رکھی جنگ کی، امام حسن نے جنگ کی صلح کی، امام حسین نے اسٹریٹجی رکھی جنگ کی، رسول اللہ نے بھی جنگ کی، لیکن امام زین العابدین کو الگ کام کرنا پڑا تھا، وہ ایسے نہیں چل سکتے، ان کو شیعوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی بھی حفاظت کرنی، دین کی بھی حفاظت۔ امام نے صحیفہ سجادیہ کا تحفہ لوگوں کو دیا، بیٹھ کے دعا اور مناجات کرتے تھے، اور انہی دعاؤں میں توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت سب سمجھایا، انہی دعاؤں میں بتایا والدین کے لیے کیسے دعا کرنی ہے، انہی دعاؤں میں بتایا اولاد کے لیے کیسے دعا کرنی ہے، انہی دعاؤں میں بتایا سرحدوں کے محافظوں کے لیے کیسے دعا کرنی ہے، توبہ کیسے کرنی ہے، اصل توبہ ہے کیا، یہ سارے عقائد امام نے اس صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے بتایا۔ امام خمینی کا مشہور جملہ کہتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ یہ صحیفہ سجادیہ جس امام کی کتاب ہے وہ ہمارا امام ہے، کسی اور فرقے کا نہیں ہے، یہ ہمیں فخر ہے۔ دوسری اسٹریٹجی جو امام نے ایک اور منحوس میں کہوں گا رسم کو ختم کرنے کے لیے شروع کی، وہ سلیوری کی تھی۔ امام نے بعض روایتوں میں ملتا ہے 10,000، بعض میں اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، بعض میں کم ملتا ہے، خلاصہ 1,000 سے زیادہ کا تقریباً نمبر ہمیں ملتا ہے روایات میں کہ امام نے غلاموں کو آزاد کیا۔ کر کیا رہے تھے؟ اب امام بعض دفعہ ہاؤس اریسٹ بھی ہیں، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، جاسوس وغیرہ بھی حکومت کے گھوم رہے ہیں، اور آپ نے دین کی تبلیغ بھی کرنی ہے۔ امام ان غلاموں کو خریدتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے، تربیت کرتے تھے، ان کو دین سکھاتے تھے، اور جب وہ تبلیغ کے قابل ہو جاتے تھے تو امام ان کو آزاد کر کے کہتے تھے جاؤ فلاں علاقے میں جا کے دین سکھاؤ۔ یعنی جو کام رسول اللہ نے انجام دیا تھا، مولا علی کو یمن بھیجا، کسی اور صحابی کو دوسری جگہ بھیجا، ایک اور صحابی کو دوسری جگہ بھیج کے تبلیغ کا کام رسول اللہ نے شروع کیا تھا، اور رسول اللہ کی رحلت کے بعد یہ کام رک گیا تھا۔ باقی تینوں اماموں کو تو امت نے داخلی جو انٹرنل سیاسی اور پولیٹیکل ٹینشن تھی اس میں گرفتار رکھا، کام ہی نہیں کرنے دیا کوئی۔ امام علی کے اوپر 3-4 جنگیں مسلط کر دی، جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین۔ امام حسن پہ بھی جنگ کا مسئلہ لے آئے، پھر صلح کرنی پڑی، کام ہی نہیں کرنے دیا۔ امام حسین نے شہادت کے ذریعے خدمت انجام دی، لیکن جو ایک دور دراز علاقوں میں تبلیغ کا جو مسئلہ تھا جو رسول اللہ انجام دے رہے تھے وہ رک گیا تھا۔ جناب امام سجاد علیہ السلام نے اس کو دوبارہ کنٹینیو کیا، ان غلاموں کو خریدتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، اور ان کو آزاد کر کے جگاؤں گا۔ ٹائم مجھے نہیں پتا کتنا میرے پاس رہ گیا، آئی تھنک ختم ہو چکا ہے میرا ٹائم۔ آخر میں فقط میں امام حسین کی ایک دعا سے اختتام کروں گا اپنی عرائض کا۔ فرماتے ہیں کہ اللہم لا تستدرجنی بالاحسان ولا تؤدبنی بالبلا۔ پہلے جملے کا میں ابھی ٹائم نہیں ہے ترجمہ کرنے کا، دوسرے جملے کی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ولا تؤدبنی بالبلا، مجھے ادب نہیں کرنا میرے رب بلا اور مصیبت کے ذریعے سے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں، معصیت کار ہیں، خطا کار ہیں، اپنی زبان میں بولے ہم بدتمیز ہیں، ہم نے تیرے محضر میں اللہ تیرے سامنے گناہ کیے ہیں۔ جب بچے بدتمیز ہوتے ہیں تو والدین کیا کرتے ہیں؟ ان کو ادب کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، بعض دفعہ مارتے ہیں، بعض دفعہ ان کی پسندیدہ چیزیں چھپا دیتے ہیں، یا بعض دفعہ ان کو وہ کام کرنے کو کہتے ہیں جو انہیں پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ بچپن میں آپ سب کے ساتھ تقریباً ہوا ہوگا، ایک زمانے میں کمپیوٹر پہ اگر گیم زیادہ کھیل رہے تھے اور کوئی کام نہیں کیا تو بڑے بھائی یا والدین آ کے کی بورڈ کو لاک کر دیتے تھے، کھیل لو بھائی، کون کھیلے گا؟ یا فریج میں سے چاکلیٹ غائب ہو گئی، اب آپ ڈھونڈتے رہے۔ یا ٹیچر نے کیا کہتے ہیں جب دیکھا کہ اس نے ہوم ورک نہیں کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ والا جو پیراگراف ہے مثال کے طور پہ 100 بار آپ نے لکھ کے لے کر آنا،
اب اس میں سے دو کام ہو رہے تھے، جو چیز ہمیں پسند تھی وہ ہم سے چھینی جا رہی تھی تاکہ ہمیں تربیت کی جا سکے، ادب کیا جا سکے ہمیں، یا جو چیز ہمیں پسند نہیں تھی وہ کرنے کو کہہ رہے تھے کہ یہ کام کرو۔ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم گناہ گاروں کو بلا میں گرفتار کر کے جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کر کے ادب نہ کرنا۔ یہ سب ہمارے آپ کے دل کی دعا ہے، کیونکہ دیکھیں جب اللہ کسی بلا میں گرفتار کرے گا وہ بہت سخت ہوگی۔ ٹھیک ہے خدا رحمان و رحیم ہے، لیکن قہار و جبار بھی تو ہے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم سے عدالت سے کام نہ لینا، فضل سے کام لینا، کیونکہ اگر خدا عدالت کرنے پر ہے، ہم نے اتنے گناہ انجام دیے ہیں کہ خدا ہی جانتا ہے پھر کیا ہوگا، لیکن اگر وہ فضل و رحمت سے کام لے تو انشاءاللہ بخش دے گا بحق محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اسی دعا پہ میں اختتام کرتا ہوں کہ اللہم لا تؤدبنی بالبلا۔ آخر میں دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں سب مل کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آخر میں میری دعا یہ ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں اور اس رمضان کے مہینے میں جتنی برکتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں سمیٹیں، اور انشاءاللہ شب قدر میں اللہ بہترین تقدیرات، بہترین مقدرات ہمارے لیے لکھے۔ جناب زہرا کی ایک حدیث ہے سلام اللہ علیہ، فرماتی ہیں کہ من اخلص للہ عبادتہ جعل اللہ لہ افضل مصلحت۔ اگر کوئی اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر دے، خالصتاً اللہ کے لیے عبادات کو انجام دے، تو اللہ بہترین مصلحت ہے، بہترین تقدیریں اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔